السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت بھارت کے مسلمان جو ہیں ان میں بہت زیادہ خوف پایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک رمضان کو جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک ہو، وہیں پر سرکار نے رمضان المبارک کی مبارکباد کے طور پر CAA قانون کو نافذ کر دیا ہے، جسے لے کر کے بھارتی مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی کنفیوژن میں ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، آخر یہ بل کیا ہے، اور آخر ہم اپنی ناگرکتا جو ہے وہ کس طریقے سے ثابت کریں گے جب NRC وغیرہ ہوگی۔ تو ساری چیزیں میں آپ حضرات کو اس مختصر سی ویڈیو میں بتلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ حضرات کو سمجھا دوں، اس کے بعد آپ اسی کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ ہر ایک مسلمان کو فائدہ ہوگا، ہر ایک ناگرک کو فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آخر تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو دوستوں، میں اب آپ حضرات کو بتلانے جا رہا ہوں کہ دستاویزات کی تیاری کیسے کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل اہم کاموں کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اپنے گھر میں موجود ہر فرد کی تاریخ پیدائش نوٹ کر لیں۔ نمبر 2، ان تاریخ پیدائش کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، الف، با اور جیم۔ 3 طریقے سے اس کو سمجھیے۔ الف، وہ جو 1 جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ با، وہ جو 1 جولائی 1987 اور 31 دسمبر 2004 کے درمیان پیدا ہوئے۔ جیم، وہ جو 31 دسمبر 2004 کے بعد پیدا ہوئے۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں نمبر 3 کے اوپر۔ جو لوگ 1 جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ میں سے کوئی ایک لازمی طور پر ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ان کے پاس موجود ہے تو ان کو پیدائشی طور پر براہ راست ہندوستانی مانا جائے گا، ان کو کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوستوں نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ 1 جولائی 1987 کے بعد پیدا ہونے والے تمام افراد اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ ضرور موجود ہو۔ اگر ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے تو الف، والدین میں سے کوئی ایک جو جولائی 1987 اور دسمبر 2004 کے درمیان پیدا ہوا ہے وہ ہندوستانی ہونا چاہیے۔ با، ان کے والدین میں سے کسی کا سن پیدائش یا نام پیدائش کے سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ پر یکساں ہونا چاہیے، یعنی جیسے کہ اور دستاویزات پر نام ہے ویسے ہی پاسپورٹ وغیرہ پر نام بالکل سیم ٹو سیم ہونا چاہیے، کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ بھی نسل کے لحاظ سے ہندوستانی مانے جائیں گے، کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، 31 دسمبر 2004 کے بعد پیدا ہونے والے افراد کے والدین اگر شہریت ایکٹ 1955 کے مطابق ہندوستانی ہوں اور ان کے نام ان کے سرٹیفکیٹ سے میچ ہو رہے ہوں تو وہ بھی نسلاً ہندوستانی ہیں، کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل کی بنیاد پر ہر شخص اپنے گھر کا جائزہ لے اور ان لوگوں کی فہرست بنا لے جن کے پاس پاسپورٹ یا پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اب دوستو، پاسپورٹ آپ کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے، کس طریقے سے بنوانا ہے، اس کا بھی طریقہ بتلا دیتے ہیں۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آدھار کارڈ، پین کارڈ اور راشن کارڈ کے ذریعے پاسپورٹ بنوایا جا سکتا ہے، یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے الف، اگر آپ کی پیدائش اسپتال میں ہوئی ہے تو اس علاقے گاؤں تعلقہ کارپوریشن آفس جائیں جہاں وہ اسپتال واقع ہے اور اپنی تفصیلات کے ساتھ وہاں درخواست دے دیں، یہ کام بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کی فیس جو ہے تقریباً 200 روپے ہے۔ با، اگر آپ گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو نوٹری تصدیق کے ساتھ ایک حلف نامہ تیار کر لیں کہ آپ کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، پھر اسے اپنے گاؤں تعلقہ کارپوریشن آفس میں جمع کر دیں۔ اس آفس سے آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کیا جائے گا کہ آپ کے پاس واقعی میں پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اس ثبوت کو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جمع کروا دیں، وہاں آپ سے 200 روپے سالانہ کے اعتبار سے جرمانہ وصول کر کے سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا جائے گا۔ بشکریہ، پی سید ابراہیم، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، چنئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ کے جتنے بھی کنفیوژن تھے، جتنے بھی ڈاؤٹس تھے وہ سارے کے سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب ہمیں ناگرکتا کس طریقے سے ثابت کرنی ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کاغذ وغیرہ صحیح کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ اس وقت اپنے کاغذات کو درست کروانا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو اس کو بالکل بھی مذاق میں نہ لیں، اس کو سیریس موڈ میں لے کر کے ان کاموں کو کروائیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔
امید کرتا ہوں ساری باتیں آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔